السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک دن مجھے اچانک یتیم خانے کے مینیجر صاحب کے دفتر میں بلایا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کی کرسی پر ایک بہت خوبصورت اور نفیس سی عورت بیٹھی تھی، اور ان کے برابر میں ایک سادہ سے واضح قطع کے صاحب بیٹھے تھے۔ مینیجر صاحب نے مجھے اپنی قریب بلایا اور بڑی محبت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ارحم، یہ فیملی تمہیں گود لینا چاہتی ہے اور آج سے تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہو گے۔ میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا، اور جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مجھے بیٹا بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے لائے تھے کہ اب آگے۔ میرا نام ارحم تھا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے کی ان بے حس دیواروں کے بیچ پایا جہاں اپنوں کے پیار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسا آیا، میرے ماں باپ کون تھے، اور انہوں نے مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ بس اتنا پتا تھا کہ یہ یتیم خانہ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ یہاں میرے جیسے اور بھی بہت سے معصوم بچے تھے جن کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی ویرانی اور حسرت بسی رہتی تھی۔ ہم سب ایک ہی چھت تلے رہتے ضرور تھے، مگر ہم میں سے ہر ایک کی تنہائی الگ تھی، اور ہر بچہ اپنی قسمت کے لکھے پر خاموشی سے آنسو بہانے پر مجبور تھا۔ اللہ رحم فرمائے ایسے ماحول پر واقعی میں، کہ اللہ کسی کو بھی اتنے برے اس میں نہ ڈالے، کیونکہ دلاسا دینے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ اس یتیم خانے میں میرا ایک بہترین دوست تھا جس کا نام علی تھا۔ ہم دونوں ہر وقت ساتھ رہتے اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ ہم نے کئی راتیں ایک ساتھ جاگ کر گزاری تھی اور خواب بنتے تھے کہ کاش ایک دن ہماری بھی اپنی کوئی فیملی ہو۔ پھر ایک دن اچانک ایک جوڑا یتیم خانے آیا اور انہوں نے علی کو گود لے لیا۔ وہ دن میرے لیے بہت بھاری تھا کیونکہ میرا واحد سہارا مجھ سے بچھڑ رہا تھا۔ علی ان کے ساتھ چلا گیا اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کئی دن تک میں اداسی کے عالم میں یتیم خانے کے کونوں میں چھپ کر روتا رہا اور اس کی شدت سے کمی کو محسوس کرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد علی ایک دن مینیجر صاحب کی اجازت سے مجھ سے ملنے آیا۔ مطلب اب بچوں میں محبت تو ہی جاتی ہے جب ساتھ میں رہ رہے ہیں تو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے گود لینے والے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں اور اسے ڈھیروں پیار اور کھلونے دیتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی، وہیں میرا دل میں ایک تڑپ سی جاگ اٹھی کہ کاش کوئی معجزہ میرے ساتھ بھی ہو۔ میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے باری تعالیٰ، کیا کوئی ایسا جوڑا نہیں جو مجھے بھی اپنا لے؟ کیا کبھی مجھے بھی وہ ممتا اور باپ کا سایہ نصیب ہوگا جس کا ذکر علی کر رہا تھا؟ واقعی میں جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں وہ ادھر ادھر ہاتھ نہ مار کے اور یتیم خانے سے لے لیا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں کی زندگی کا ہر دن اب ایک نئی امید اور دعا کے ساتھ گزرنے لگا کہ شاید آج میری باری آئے گی اور کوئی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس تنہائی سے نکال لے جائے گا۔ میں اکثر یتیم خانے کے بڑے گیٹ کی طرف دیکھتا رہتا کہ کب کوئی گاڑی رکے گی اور میرے نصیب کا ستارہ چمکے گا۔ علی کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں جینے کی ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے بھی کوئی لے گیا تو میں ان کا بہت فرما بردار بیٹا بن کر رہوں گا۔ بس اسی دعا اور انتظار میں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن مینیجر صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلانے کا پیغام بھیجا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ مینیجر صاحب کے دفتر میں وہ خوبصورت عورت، سادہ سے لباس والے صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے میں لے آئے۔ وہاں بہت سے نوکر چاکر تھے جو میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن میرے لیے سب سے قیمتی چیز وہ محبت تھی جو وہ دونوں میاں بیوی مجھ پر نچھاور کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھایا جو بہترین کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی خواب نگری میں آ گیا ہوں۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے، وقت پر کھانا کھلاتے اور رات کو کہانی سنا کر سلاتے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے، ارحم بیٹا، تم ہمارے گھر کی رونق ہو، تمہارے آنے سے ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میں یتیم خانے کی گھٹن
कठिन ज़िंदगी को भूलकर अब खुद को एक शहज़ादी की तरह महसूस करने लगा था। ऐसा ही होता है, जब उन बच्चों को प्यार मिलता है जिन्हें प्यार नहीं मिला होता है। मुझे इस घर में आए हुए 3-4 महीने ही हुए थे कि एक दिन मैंने देखा कि घर में एक अजीब-सी खुशी की लहर दौड़ रही है। मेरी नई माँ की तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब मैंने अपने पापा से पूछा कि अम्मी को क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर बड़े प्यार से बताया, अरहम, अल्लाह हमें बहुत बड़ी नियामत देने वाला है। तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। तुम इस घर के लिए बहुत बरकत वाले साबित हुए हो। किसी ने सच ही कहा था कि किसी यतीम बच्चे को घर लाओगे तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये सुनकर मैं फूला न समाया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मुझे खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा और हम मिलकर उस बड़े घर में धूम मचाएंगे। अगरचे मेरे दिल के किसी कोने में ये डर भी था कि कहीं अपनी औलाद आने के बाद वो मुझे भूल न जाएं, लेकिन उनकी मौजूदा मोहब्बत देखकर मैंने उस डर को झटक दिया। वाकई में ऐसा होता है कि जब बच्चे तो ले लेते हैं और अपना बच्चा आने पे उसे भूल जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ घर का माहौल बदलने लगा। पापा अब अपनी तमाम तर तवज्जो अम्मी पर देने लगे और अम्मी भी सारा दिन आने वाले बच्चे की तैयारियों में मसरूफ रहने लगी थी। पहले अम्मी मेरे साथ घंटों बैठकर बातें करती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर वक्त आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े और खिलौने तरतीब देने में गुजार देती। उनकी मुझसे मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब उसमें वो पहले जैसी तड़प नहीं रही थी। वो हर वक्त आने वाले बच्चे की चीज़ों की फ़िक्र करती और मैं अक्सर खामोशी से उन्हें देखता रहता। फिर वो दिन भी आ गया जब घर में एक नन्हा-सा मेहमान आ गया। पूरे घर में जश्न का समा था। मिठाइयाँ बाँटी जा रही थी और सब लोग इस नए बच्चे को देखने में मगन थे। पापा और अम्मी उस छोटे बच्चे में इतने खो गए कि उन्हें शायद याद भी न रहा कि मैं भी इसी कमरे में एक कोने में खड़ा उनकी खुशियों को देख रहा हूँ। हाँ, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और आजकल तो अपने सगे ही बच्चे बड़े सेंसिटिव हो जाते हो, तो खैर से उसे तो प्यार भी बहुत उससे मिला था। जैसे-जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगा, मैं खुद को उस घर में अजनबी महसूस करने लगा। अब अम्मी और पापा का सारा वक़्त उसके गिर्द घूमता था। वो उसकी एक छोटी-सी तकलीफ़ पर तड़प उठते, लेकिन मेरी छोटी-छोटी ख़्वाहिश अब उन्हें याद नहीं रहती थी। एक दिन मैंने पापा से एक नई किताब की फ़रमाइश की, तो उन्होंने सरसरी तौर पर कहा, "ठीक है बेटा, शाम को वापसी पर ले आऊँगा।" लेकिन जब वो शाम को आए, तो उनके हाथ में सिर्फ़ छोटे बच्चे के लिए ढेरों चीज़ें थीं। मेरे पूछने पर उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया, ओह! माज़रत अरहम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, कल पक्का ले आऊँगा। वो कल कभी ना आया। अब मुझे महसूस होने लगा था कि मैं सिर्फ़ एक बरकत की निशानी बनकर इस घर में लाया गया था और अब जब उनकी अपनी मुराद पूरी हो गई थी, तो मेरी हैसियत फिर से वही यतीम खाने वाले लावारिस बच्चे की सी होती जा रही थी, जिसे सब नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। वक़्त अपनी रफ़्तार से गुज़रता गया और अब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, जबकि मेरा छोटा भाई स्कूल से निकलकर कॉलेज की दहलीज पर कदम रख चुका था। घर में उसकी हैसियत एक शहज़ादे जैसी थी, जिसकी हर जायज़ व नाजायज़ फ़रमाइश पूरी करना अम्मी और पापा अपना अवलीन फ़र्ज़ समझते थे। मैं अपने भाई से बेहद प्यार करता था और उसे हमेशा अपना सगा खून समझा। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मुझे महसूस होने लगा कि अम्मी और पापा का रवैया मेरे साथ सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी तक महदूद होकर रह गया है। मतलब वो कानूनी कार्रवाई है ना, जो देते हैं बच्चा, वो मेरी ज़रूरतें तो पूरी कर देते हैं, मुझे वक़्त पर खाना मिल जाता और मेरी फ़ीस भी भर दी जाती, लेकिन उसमें वो पहले जैसी तड़प, वो प्यार भरे बोल और वो अपनाइयत गायब थी, जो कभी मेरी आमद पर उनके चेहरों से झलकती थी। अब उनकी तमाम तर मोहब्बतें, दुआएँ और तवज्जो सिर्फ़ अपने सगे बेटे के गिर्द घूमती थी और मैं उस भरे घर के एक कोने में पड़ा वो इज़ाफ़ी फ़र्द बन चुका था, जिसकी मौजूदगी का एहसास अब किसी को नहीं होता था। एक दोपहर जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया, तो ड्राइंग रूम से नानी जान की आवाज़ सुनाई दी, जो अम्मी से कह रही थी, "बेटी, अब तो अल्लाह ने तुम्हें अपनी औलाद दे दी है। तुम्हारा अपना बेटा अब जवान हो रहा है। तो फिर उस गैर के बच्चे को अब तक अपने सर पर क्यों सवार कर रखा है?"
اگر تم چاہو تو اسے واپس یتیم خانے چھوڑاؤ یا کہیں اور اس کا بندوبست کر دو۔ اب اسے یہاں رکھنا تھوڑا بوجھ سا لگتا ہے۔ نانی کی یہ کڑوی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا اور میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ لیکن امی نے جواب دیا، نہیں امی، میرا اپنا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے۔ ارم اب بڑا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے۔ کل کو یہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا اور گھر کے کاموں میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے اسے ابھی رہنے دیں، میں اسے اس طرح واپس نہیں بھیج سکتی۔ امی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے خوشی تو تھی کہ انہوں نے مجھے نکالنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ جان کر روح تک چھلنی ہو گئی کہ وہ مجھے اب اپنا بیٹا نہیں بلکہ مستقبل کا ایک مفت ملازم یا مددگار سمجھ کر گھر میں رکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس سے تو بہتر ہے کہ جب انہوں نے کرا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ تو آج کل سگے ماں باپ بھی سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی کے آخری سال کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور مجھے ایک خاص پروجیکٹ کے لیے کچھ اضافی رقم کی ضرورت تھی۔ پاپا کا رویہ اب بہت بدل چکا تھا۔ وہ جب بھی مجھے پیسے دیتے تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے اور وہ مجھے فضول خرچی نہ کرنے کی نصیحتیں کرنے لگتے، جبکہ چھوٹے بھائی کی ایک ضد پر وہ ہزاروں روپے بغیر سوچے سمجھے لٹا دیتے۔ ایک دن کھانے کی میز پر جب سب بیٹھے تھے، میں نے ہمت جمع کر کے پاپا سے پیسوں کا ذکر کیا تو میرا چھوٹا بھائی اچانک بدتمیزی سے بول پڑا، بھائی، اب آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں، اب اپنی پڑھائی ختم کریں اور باہر جا کر کوئی نوکری ڈھونڈیں اور اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھیں۔ بابا کی جائیداد، ان کے پیسے اور اس گھر کی ہر چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ آپ ہر وقت ان سے مطالبہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ سن کر میرے حلق میں نوالہ پھنس گیا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں مجھے سرعام تھپڑ مار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی اور پاپا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے اتنی تلخ اور گھٹیا بات سن کر مجھ میں مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنا دل مسل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ جس بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، وہ آج مجھے جتلا رہا تھا کہ میں اس گھر کا وارث نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد پاپا میرے کمرے میں آئے۔ میں نے سوچا شاید وہ اس کے بدتمیزی پر شرمندہ ہوں گے، لیکن انہوں نے بڑی سکون سے کہا، ارحم بیٹا، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، ابھی نادان ہے اور جوانی کے جوش میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ تم بڑے ہو کر اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو اور اسے نظر انداز کر دیا کرو۔ اگر تمہیں یہ اس کی بات بری لگی ہے تو اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اب بس بھی کرو اور منہ ٹھیک کر لو۔ پاپا کے ان نرم الفاظ نے ایک بار پھر میرے سادہ دل کو موم کر دیا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ چلو پاپا کو میری فکر تو ہے۔ میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ اسے سدھارنے کے بجائے صرف مجھے خاموش کروا رہے تھے۔ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں عزت دلانی چاہیے، اور آج آپ دلائیں گے تو کل کو وہ بچہ آپ کی بھی کرے گا، تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاپا کی صحت بگڑنے لگی اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے، جس کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پاپا نے کاروبار کی تمام باغ دوڑ اور اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن سارا دن کی بھاگ دوڑ اور محنت میری ہوتی تھی۔ ایک دن دفتر میں کام کے دوران اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں بدحواس ہو کر انہیں فوراً اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنے کے بعد ایک ہولناک خبر سنائی کہ ان کا ایک گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور دوسرا بھی تیزی سے کام چھوڑ رہا ہے۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے یہ بات امی کو بھی نہ بتائی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور وہیں اسپتال میں خاموشی سے اپنا ٹیسٹ کروایا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا گردہ پاپا سے میچ کر گیا ہے تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا کہ میں اپنا گردہ اپنے باپ کو دے کر ان کی زندگی بچاؤں گا۔ بتاؤ کتنی بڑی ہے ساری قربانی۔ آپریشن کامیاب رہا اور پاپا کی طبیعت بہتر ہونے لگی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاپا مجھ پر بوجھ محسوس کریں۔ میں آپریشن کے 2-3 دن بعد اسپتال سے خاموشی سے غائب ہو گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب امی اور چھوٹا بھائی اسپتال پہنچے تو
پاپا ہوش میں آ چکے تھے۔ امی نے ادھر ادھر دیکھ کر تنزریہ لہجے میں کہا، دیکھ لیں، وہ آپ کا اپنا خون نہیں تھا، اس لیے اسے آپ کی بیماری سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہے، جبکہ آپ کا یہ سگا بیٹا دن رات آپ کے سراہنے کھڑا آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ پاپا بھی امی کی بات سن کر افسردہ ہو گئے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا وہ مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ گیا، جبکہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے جسم میں جو گردہ دھڑک رہا ہے وہ اسی غیر کہلانے والے بیٹے کا تحفہ ہے۔ اگلے دن جب ڈاکٹر پاپا کا آخری معائنہ کرنے آیا اور انہیں چھٹی دینے لگا تو اس نے امی اور پاپا کی باتیں سن کر خاموشی توڑ دی اور کہا، آپ لوگ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کا وہ بڑا بیٹا ارحم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ تھے، وہ دراصل اس وقت بستر پر ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک زندگی آپ کو دے دی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا نام نہ بتاؤں، لیکن میں ایک معالج ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ بیٹا آپ سے کتنی بے لوث محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنا گردہ آپ کو ڈونیٹ کیا ہے تاکہ آپ دوبارہ جی سکیں، اور وہ اسپتال سے اس لیے غائب ہوا تاکہ آپ کو اس کی قربانی کا احساس نہ ہو اور آپ شرمندہ نہ ہو۔ یہ سن کر امی اور پاپا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں اور انہیں اپنی برسوں کی زیادتیوں کا احساس ہونے لگا۔ ایک ہفتے بعد جب میں کمزوری کی حالت میں گھر واپس آیا تو میں نے سر جھکا کر پاپا سے جھوٹ بولا کہ بابا میں دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور سینے سے لگا کر کہنے لگے، بس کر دو ارحم، اب مزید جھوٹ مت بولو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم کہاں تھے اور تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تم نے تو اپنا خون دے کر ثابت کر دیا کہ رشتے صرف گوشت پوشت کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ امی بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور مجھ سے معافی مانگی۔ اب ان کی نظر میں میرا مرتبہ اپنے سگے بیٹے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ سچی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ خلوص کے ہوتے ہیں اور احساس کے ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر کے چھوڑ دینا انسانیت نہیں بلکہ اصل رشتہ وہی ہے جو مشکل وقت میں اپنی جان کی بازی لگا کر نبھایا جائے۔ تو سامعین، کیسی لگی میری یہ اسٹوری؟ پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹس میں اچھی کہانیوں کے لیے بھی اس کہانی کا بھی ضرور آپ کچھ خلاصہ کیجیے گا، میں منتظر رہوں گی، اور ہمیں آپ لوگوں کی سب کی محبتوں کی عزت ضرورت ہے۔ تو پھر انہی محبتوں کے اس سے پھر اب اختتام ہوتا ہے ہماری اسٹوری کا، پھر لائیں گے ایک اور نئی انشاءاللہ اچھی اسٹوری۔ ہمیشہ خوش رہیں، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، پھر جزاک اللہ۔